اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 تک ہم نے پڑھا تھا، بس 73 سے شروع ہونا ہے۔ آیت نمبر 71-72 میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور مومنوں کا ان میں رہنا ہوگا ہمیشہ کا۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان کے لیے ایسے گھر ہوں گے جو لاجواب ہوں گے، پاکیزہ بہترین ہوں گے، اور ان کے باغات بھی سدا بہار ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو انہیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ کی رضامندی جو سب سے اہم اور بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو اللہ رب کریم نے پہلے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ المنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کی صفات بھی بالکل الٹ بیان کی اللہ رب کریم نے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کے بالکل اپوزٹ جو خصوصیات ہیں وہ اللہ رب کریم نے مومن مردوں اور عورتوں کی بیان فرمائی۔ تو کیا یہاں پر سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ باوجود اس کے کہ منافق دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے گھروں سے ہیں، اور نام سے اور آئی ڈی کارڈ سے سب ایک ہی گروہ ہیں، مگر در حقیقت گروہ ایک نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ گروہ ہیں، اور باوجود نام یکساں ہونے کے، ایک جماعت میں ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کے باوجود یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں ایک جگہ رہنے کے باوجود، اور اس علیحدگی کو، اس پہچان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور بنیادی طور پر یہ پہچان، یہ فرق کس چیز سے آتا ہے؟ اخلاق و کردار سے۔ جیسے یہ آج بھی سوال اٹھتا ہے نا بار بار کہ جی ہمیں کیا پتا کون کیسا ہے، کس کو ہم منافق مانیں اور کس کو ہم مومن مانیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے قریبیوں کو جج کرنا ہے، تاکہ اگر کسی کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس کے علاج میں مددگار ہو سکے یا اپنی مدد کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے دوسرے سے، یعنی اس کے رویے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اس سے رویہ محتاط اختیار کریں گے یا احکامات آگے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو عدالت میں لے جائیں گے اور کوئی کیس چلے گا، یا ہم کسی کے بارے میں لوگوں میں پھر کہیں گے یہ تو منافق ہے۔ یہ بات ہمیں اس لیے سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھ سکیں۔ معاشرے کے لیے دشمن سے بڑا خطرہ غدار ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے کے لیے۔ تو غدار کا رویہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ غدار ہے؟ اللہ نے یہ اس کی وضاحت کے ساتھ نشانیاں دی تھی۔ مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ ہر طرح نیکی قائم کرتے ہیں، جہاں حکم دے سکتے ہیں حکم دیتے ہیں، جہاں مشورہ دینا ہوتا ہے نیکی کا دیتے ہیں، یعنی خیر کی بات کرتے ہیں، خیر کو عام کرتے ہیں، برائیوں سے روکنے کے لیے ہر ممکن زور لگاتے ہیں، بات سے، ہاتھ سے، جیسے روک سکے۔ ہاتھ وہیں پر استعمال کیا جائے گا نا جہاں ہمارا اختیار ہوگا۔ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ڈنڈے لے کر باہر نکل جاؤ لوگوں کو مارتے پھرو، وہ جیسے جامعہ حفصہ کے معاملے میں پیش آیا تھا، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ قانون ہاتھ میں لینا اس سے مراد نہیں ہے، جہاں ہمارا اختیار ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں، ہمارے زیر حکم ہیں،
تو ہم اپنے گھر میں فرض کرے ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کیبل اتروا دیتے ہیں، تو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اتنا اختیار دیا گیا ہے، قانوناً بھی دیا گیا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، جب تک وہ بچے ہیں ہم ان کی بہتری کے لیے ان پر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی بچے کو دیکھا کہ وہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث ہے، افیئر وغیرہ چلا رہا ہے، اس کو موبائل بند کر کے رکھ دیا، کرتے ہیں، ہم ایسے اسٹیپ لیتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو جہاں ہم مختار ہیں، بڑے ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکم ہے، وہاں پر اگر ہم ضرورت محسوس کریں تو ہم اپنی اس پاور کو استعمال کر کے بھی برائی پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کی گورنمنٹ نے شراب پر پابندی لگائی ہوئی ہے، برائی ہے نا، آپ کوئی کہے گا جی مجھے تو شراب بڑی پسند ہے تو میرا حق تلف ہو رہا ہے، نہیں، کوئی حق تلف نہیں ہو رہا۔ جس چیز کو عوام کے لیے برا سمجھا جائے گا اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ جیسے میرے خیال میں تو نیٹ پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ پابندی بمانے جیسے چائنا کا مجھے بہت پسند ہے سسٹم کہ ہر کوئی ذاتی طور پر نیٹ کی کنیکشن نہیں لے سکتا، بلکہ جو پبلک ہیں انسٹیٹیوشنز جیسے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور لائبریریز ہیں، وہاں پر لوگ جا کر یوٹیوب اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو نیٹ ملتا ہے اس پہ یوٹیوب اور ان چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، وہاں پر آپ ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں، اپلوڈنگ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، ان کاموں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن یوٹیوب جیسی چیزیں ان کے لیے مخصوص شرائط ہیں، ان کو اگر پورا کر کے کوئی اجازت لیتا بھی ہے پرائیویٹ یوز کی تو اس کے پیسے بہت زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں، جو عام بندے کی افورڈیبلٹی سے ہی باہر ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اگر کچھ کسی نے سرچ کرنا ہو، کچھ یوٹیوب پہ ڈھونڈنا ہی ہو، دیکھنا ہو، تو پھر وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیکار چیزوں پہ پڑھا جائے، تو زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ بیکار وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو اس قسم کی پابندیاں لگائی جانا جو عوام کے مفاد میں ہو، اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یا کوئی یہ جبر نہیں ہے، یا یہ آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ تو مومن ہر طرح سے کوشش کرتا ہے اپنے اختیار کا بھی پازیٹیو استعمال کرنے کی۔ جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خیر کو بڑھاوا دیتا ہے اور برائی کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اور ایک منافق ہمیشہ برائی کو سپورٹ کرتا ہے۔ منافق کے ہاتھ میں جب بھی اختیار آتا ہے وہ چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس سے ہمیشہ منفی نتائج آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں نقصان دہ ہیں انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اہم فرق اللہ رب العزت نے یہ بتایا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مومن کی پہچان ہے پھر یہ نماز قائم کرنا، خود نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کو پڑھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، ان کو تاکید کرتے ہیں، کسی کو حکم دے سکتے ہیں تو حکمن پڑھاتے ہیں، نماز کے قیام کا ماحول بناتے ہیں۔ اگر ایک حاکم مومن ہے اور اس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو پہلی فکر کس چیز کی کرے گا؟ نماز کی نا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بحیثیت حکمران اس کا فریضہ ہے نماز قائم کروانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، تم انہیں ملامت کرو گے وہ تمہیں ملامت کریں گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا پھر ایسوں کے خلاف ہم جو ہے جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ نماز قائم کرواتے رہیں تب تک نہیں، کہ ایک مسلم معاشرے کی آخری علامت نماز کا قیام ہے اور پہلی علامت بھی نماز کا قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ نماز با جماعت قائم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر بھیجے گئے تو پہلا اللہ نے حکم کیا دیا؟ نماز با جماعت قائم کرو، کچھ گھر ان کے مخصوص کر لو اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ایک مسلم معاشرے کے قیام کی پہلی علامت نماز کو حکمن قائم کروانا ہے۔ ہمارے آج کے حکمران تو میرا خیال یہ صرف کوئی بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اسلامی حکمران چنے ہیں؟ کبھی بھی کوئی بھی رہے ہوں، جتنے لوگ رہے ہیں جن کو ہم نے چنا، ایک تو وہ ہے نا جو فوج کے لوگ آتے رہے، جو ہم نے چنے ہیں ان میں ایک بھی حکمران جس کا رجحان اسلام کی طرف نارمل بھی رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء نے بیٹھ کر کبھی ان کو اس بات کو سجیسٹ کیا؟ یہ تو ضرور کہا جاتا ہے اسلامی شریعت نافذ کر دو، لوگوں نے جا کر کہا شریعت ایز اٹ از پورا قانون بدلنا سب کچھ ایک تو لمبا کام اور دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے، یہ عظیم الشان ایمان کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر اسلامی شریعت نافذ کی تھی، مدینہ کے لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو،
کیا ہمارے لوگ چاہتے ہیں؟ اپنے گھر میں پوچھ کر دیکھیں کتنے لوگ چاہتے ہیں اسلامی قانون نافذ؟ معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں چاہیں گے، کیونکہ جن بچیوں کو ادننگا باہر نکلنے کی عادت ہے وہ پسند کریں گی کہ ان پر پابندی لگ جائے کہ گھر سے باہر نکلو تو عبایا پہن کر نکلو۔ وہ لڑکے جو یعنی آلموسٹ بلو پرنٹ والی فلمیں دیکھتے ہیں دن رات چینل سے اوپر چلنے والی، وہ پسند کریں گے کہ اسلامی حکومت آئے اور یہ کیبل پر پابندی لگ جائے یا یہ چیزیں بند ہو جائیں، سگریٹ بند ہو جائیں، یعنی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ان کے شوق میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے خود ہماری اکثریت نہیں چاہتی، اور بہرحال حکومت عوام کی رضامندی کو مد نظر رکھتی ہے۔ تو اس وجہ سے پوری شریعت نافذ کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اس کے لیے بڑے عظیم الشان حوصلے کی اور اللہ سے خاص تعلق کی ضرورت ہے، اللہ پر خاص اعتماد کی ضرورت ہے۔ کوئی یعنی ایسے پچھڑا ہوا دین سے بندہ اٹھ کر ہی کام کرے، بہت مشکل ہے اس وقت۔ ہاں، ایک نماز کو قائم کرنا، میں نے کہا نا کہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو تو کیا جائے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کا اصول تو ہاتھ میں رکھے نا۔ تو نماز اگر قائم کی جائے حکمن، اور نماز کے اوقات میں دکانیں بازار بند کروائے جائیں اور سب کو نماز کے لیے بھیجا جائے، یہ بات پاسبل ہے۔ چاہے کوئی نماز پڑھنا پسند کرے یا نہ کرے، اس حکم کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، میرا خیال ہے اس گئے گزرے وقت میں۔ تو اس کو قائم کرنے کا کسی نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، پہلا قدم تو اٹھاؤ، 100 کلو وزن ہے، 1 کلو تو اس میں سے چلو ڈھو لو۔ شریعت نافذ کرنا ایک بھاری کام ہے، لیٹ سپوز کہ اس کا وزن 100 kg ہے تو 1 kg تو اٹھاؤ، نماز تو قائم کرو، پہلا قدم تو لو۔ پھر نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کیا پتہ معاشرے میں کتنی بڑی خیر آئے، کتنی بڑی چینج آئے، یہ تو جب ہم تجربہ کریں گے تب دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم جب یہاں اس وقت میں بیٹھ کر سوچتے ہیں نا اسلام کیا، اس کے نفاذ کا، تو مدینہ والے حالات میں نہیں دیکھتے، کیونکہ مدینہ میں سب لوگ اندر سے چینج ہو چکے تھے، اس کے بعد ان پر شریعت لاگو ہوئی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ہلے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم، دین کی طرف نام نہاد مسلمان بھی متوجہ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جب ہم دین کو رفتہ رفتہ ہی کر کے صحیح نافذ کریں گے تو کیا نتائج نکلیں گے، یہ ہمیں تجربے کے بعد پتہ چلے گا۔ یقیناً اچھے نکلیں گے، لیکن پھر بھی مسائل بھی آئیں گے مسائل۔ مدینہ کے معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ایسے عظیم جذبے کے باوجود بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل پیش آتے تھے قانون کے نفاذ میں۔ تو یہاں تو وہ حالات ہی نہیں ہے، نہ حاکم کو اللہ کی طرف سے اتھارٹی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آتھورائز تھے نا، ان کے ہر حکم پر تو کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر بھی لوگ اعتراض کر دیتے تھے۔ اب تو حاکم ہمارے جیسے عام لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن پر حکم نافذ کیا جا رہا ہے وہ بھی صحابہ جیسے ایمان کا ایک شمع بھی نہیں رکھتے، تو پھر مسائل تو آئیں گے، لیکن ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے، ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے۔ دنیا کے سارے کاموں میں ہم سٹیپ وائز آگے چلنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نکما ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا چلو پہلے ایک سبجیکٹ پہ محنت کراؤ، جب اس پہ چل جائے گا پھر دوسرا ایڈ کریں گے وغیرہ۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں راتوں رات سارا کا سارا کچھ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز قائم کریں، نماز قائم کرنے سے برائی اور بے حیائی کا زور تو ٹوٹے گا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ اٹھایا جائے، میرے خیال میں فوری طور پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے تاکہ ہم قرضے اور سود کی لعنت سے نجات پائیں۔ ان دو چیزوں سے معاشرے میں جب سٹیبلٹی آئے گی، ایک اکنومیکل سٹیبلٹی آئے گی اور دوسرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑے گا، پھر کچھ عرصے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد دیکھا جائے کہ اگلا سٹیپ کیا لیا جاتا ہے، کس کو مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی غور و فکر کیا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے غور و فکر کے خانوں میں سے ایک خانہ ہے ہی نہیں۔ تو نماز قائم کرنا خود بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی کروانا، یہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی نابالغ ہے تب تک حکمن کروائیں گے، جب وہ بالغ ہو جائے گا اس کو سمجھائیں گے۔ حکومت ہر کسی سے نماز حکمن قائم کرائے گی، حکومت کے، اسلامی حکومت کے فرائض میں ہے نماز قائم کروانا۔ اگر کوئی نماز قائم نہ کرے تو اس کو پھر کیا بتایا تھا میں نے، اسلامی حاکم اسے قید میں لیتا ہے، اصلاحی قید میں، اصلاح خانے میں، علماء اس کو زیر نگرانی رکھتے ہیں، اس کے یعنی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ہر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ وہاں بھی جا کر نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ رہنا نہیں چاہتا مسلمان، یا کوئی اور ریزن ہے؟
وہ پھر اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اسے اپنی انڈر آبزرویشن رکھیں گے، دیکھیں گے. اسلام کا قانون ہے نا، قانون توڑنے والے کا کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو یا سزا دی جاتی ہے، اور اگر وہ یعنی مجرم نہیں ہے، اس کو قانون نہیں آتا یا کچھ، تو اس کو سکھایا جاتا ہے. یہی بات ہے، وہ بھی اسلام کا قانون توڑ رہا ہے، اسلامی معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے اس کو پھر اپنے پاس لے جا کر سمجھایا جاتا ہے، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے، اور نارملی مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا مسلمان، تو پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ویسے ایسا کبھی کیس دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. پھر وہ مانے، پھر وہ الگ ہو جائے اسلامی معاشرے سے، اسلام کو بدنام مت کرے، مسلمان کی حیثیت سے نہ رہے پھر وہاں پر، پھر چینج کرے اپنے آپ کو. لہٰذا قیام صلاح اسلامی معاشرے کی اور مسلمان کی اور مسلمان گھرانے کی پہچان ہے. اگر کوئی کتنا بھی یعنی ہزاروں تسبیحات پڑھتا ہو اور لیکچرز دیتا ہو، جو کچھ بھی کرتا ہو، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے، قیام الصلاح نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. تیسری اس میں اللہ رب کریم نے وضاحت بیان کر دی، یوتون الزکات، زکات ادا کرتے ہیں. یہ پھر پورے سسٹم کی بات ہے. اسلامی معاشرے میں، ہر معاشرے میں سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے فائنینس کی. فائنینس کے بغیر نہ کوئی گھر قائم رہ سکتا ہے، نہ کوئی معاشرہ، کیونکہ زندگی ہے نا، اسباب سے چلتی ہے. تو اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے زکوٰۃ اور صدقات کے سسٹم پر. حکومت بوقت ضرورت کوئی اور ٹیکس بھی لے سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی ہمارا ذریعہ آمدن ہے. تو نہ صرف یہ کہ افراد زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ حکومت بھی نظام قائم کرے اور ان سے زکوٰۃ لے، اس زکوٰۃ اور صدقات کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے ذریعے اسٹیٹ کو رن کیا جائے. اس پر ہم پہلے بھی تفصیلاً بات کر چکے. تو جب تک زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوتا، کوئی بھی ملک صحیح معنوں میں اسلامی مملکت نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ سود کے چکر سے نکل ہی نہیں پائے گا زکوٰۃ کی مدد کے بغیر. اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکاری ہے تو وہ پھر تو دین سے باہر کافر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا نا، جو منکرین زکوٰۃ تھے. انہوں نے کہا تھا یا تو یہ اپنی اس انکار کو واپس لیں گے اور یا پھر ہم ان سے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے وہ یعنی انکار بمانے کو کہتا ہے نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، میں نے دینی نہیں ہے، مجھ پر فرض ہی نہیں ہے، میں زکوٰۃ کا انکار کرتا ہوں، چاہے باقی باتیں مان بھی رہا ہو، نماز پڑھ بھی رہا ہو. اگر وہ زکوٰۃ کو بحیثیت حکم ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس کو آپ نے جو ہے سورہ انفال میں پڑھ لیا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی بات بھی کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرما دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی، اس نے اپنا جان اور مال اور عزت مجھ سے محفوظ کر لی. پھر اس کے بعد آخری اور اہم چیز، یطیعون اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اپنی زندگی کا پیٹرن وہ اطاعت پر رکھتے ہیں. اطاعت کا لفظ طوعاً سے ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خوشی خوشی بات ماننا. یہ تو وہ فرائض ہے نا جو حکومت امپلیمنٹ کروائے گی. اب اس کے بعد ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں جن میں حکومت داخل نہیں ہوتی. ہمارا رویہ، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا انداز، گھر کے اندر کا رہن سہن، وہ تو حکومت نے آ کر چیک نہیں کرنا. ہم ان معاملات میں جن میں ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ان میں بھی ہم اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھیں. ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت لے آئیں. پوری زندگی ہمارا دوسروں کا ساتھ رویہ، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق، گفتگو کا انداز، لباس، کھانا پینا، ہر چیز. کھانے پینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ڈشز وہ بنائیں، یہ بھی ایک اب فیشن چل پڑا ہے جی سننا فوڈ. نہیں، فوڈ سارا ہی آپ کھا سکتے ہیں. آپ کو چائنیز پسند ہے، آپ چائنیز پکا کر کھائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سرید پکا کر کھائیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا. نہیں، کھانے پینے میں کوئی ثواب نہیں ہے. حلال و حرام مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، حلت و حرمت یاد رکھیں. یہ باتیں نہ کریں کہ جی یہ بات کہاں آیا قرآن میں. جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ طے شدہ ہے. اور ہمارے
زندگی میں حدود اور لمٹس جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیے جائیں. اسی طرح لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سفید لباس پہنا جائے یا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیزائن کا پہنتے تھے. جیسے آج آپ دیکھیں نا کوئی براؤن امامہ باندھ کے پھرتا ہے, کوئی ہری پگڑی باندھ کے پھرتا ہے. یہ چیزیں مراد نہیں ہیں. نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ پگڑی ہی پہنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی یا امامہ جو پہنتے تھے, اردو میں ہم پگڑی کہتے ہیں, عربی میں امامہ, وہ صحرا کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں ہمارے بھی سندھ اور بلوچستان کے لوگ باندھتے ہیں کیونکہ صحرا میں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دماغ پہ ڈائریکٹ پڑتی ہے, تو وہاں پھر اس طرح سے تہدار پگڑیاں باندھی جاتی ہیں. مقصد ہوتا ہے دھوپ ایفیکٹ نہ کرے. اس کے علاوہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے اسی کے پلو کے ساتھ منہ کور کر لیا جاتا ہے تاکہ ریت جو ہے منہ پر آ کر نہ پڑے, نتنوں میں نہ گھسے. جیسے شہروں میں بھی ہمارے بچے جو بائک چلاتے ہیں وہ منہ کے اوپر ماسک یا پھر رومال باندھ لیتے ہیں. سردیوں میں مفلر لپیٹا ہوتا ہے, اسی کا پلو سا جو ہے نا وہ اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں. چونکہ شہروں میں اس کی ضرورت مہینے 1.5 مہینے پڑتی ہے, تو کوئی مستقل ٹرینڈ نہیں ہے کسی چیز کا. لیکن جو لوگ رہتے ہیں صحرائی علاقوں میں انہیں 8 مہینے دھوپ شدید برداشت کرنی پڑتی ہے, تو اس لیے پھر ان کا ایک مستقل طریقہ بن جاتا ہے نسل در نسل. جیسے ہمارا بھی آپ کو پتہ ہے سندھ کی اجرک ایک خاص چادر ہے اور وہ لی جاتی ہے سردیوں میں, کیونکہ پھر صحرا کی سردی بھی شدید ہوتی ہے. اور ان کی بھی پگڑی کا ایک خاص انداز ہے. ہم لوگ تو نہیں پہچانتے, وہ لوگ پہچانتے ہیں ایک دوسرے کا کہ فلاں قبیلے کا انداز ہے, یہ فلاں قبیلے کا انداز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی پگڑی کا رواج ہے, کیونکہ وہ شدید دھوپ والا علاقہ ہے نا, صحرا ہے اور پہاڑ ہے, تو وہاں پر بھی لوگ باندھتے ہیں. تو عربوں کا بھی یہی دستور ہے. تو یہ مراد نہیں ہے سنت لباس کی کہ آپ شہر میں رہتے ہوئے پگڑی باندھیں گے تو آپ سنت لباس پر آ جائیں گے, یہ مراد نہیں ہے. اگر کوئی باندھتا ہے اس کی مرضی ہے, باندھ لے. لیکن میں نہیں مانتی کہ اس میں کوئی اجر ہے. جو ہمارے یہاں ایک وہ بنا ہوا ہے دین کا ٹرینڈ کہ جی امامہ باندھ لیا تو یہ تو امامہ باندھتا ہے, بڑا ہی دیندار ہے. نہیں, دینداری امامے سے نہیں جھلکتی. سنت لباس میں بنیادی کیا چیزیں ہیں؟ سطر پوشی کرتا ہو, اور سطر پوشی میں لباس ٹائٹ نہ ہو, باریک نہ ہو, پاک ہو, صاف ہو, اچھا ہو, حرج نہیں ہے, مگر غیر ضروری طور پر شو آف والا نہ ہو. نہ لباس اتنا گھٹیا ہو کہ لوگ ترس کھائیں, اور نہ ہی اتنا مہنگا ہو کہ آپ کی چال ہی بدل جائے, یعنی آپ کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دے. یہ سنت کے اصول ہیں, اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں. اگر ویسا لباس پہننا باعث اجر ہے تو پھر تہبت بھی پہنتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی شلوار نہیں پہنی, کیونکہ عرب اس سے واقف ہی نہیں تھے. عربوں میں تو تہبت پہنی جاتی تھی اور اوپر لمبا سا کرتا پہنا جاتا تھا. گھروں کے اندر باہر نکلتے تھے تو اوپر جبہ پہن لیتے تھے. اچھا وہ کوئی نہیں پہنتا, اس میں مشقت آتی ہے نا, لہٰذا صرف ایک امامہ پہن کر تو دین کا ہم نے اسے ٹریڈ مارک بنا لیا. مجھے اس بات سے اعتراض نہیں کہ کوئی امامہ پہنتے, اس کا دل چاہتا ہے پہنے, مجھے کیا. لیکن دوسروں پر ٹھوسا جاتا ہے نا, جیسے مدرسے کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو امامہ پہنا دیا جاتا ہے. اب جی یہ دیندار ہو گئے, چلو. اب چاہے وہ آپس میں بیٹھ کر گالیاں بکتے ہوں, یعنی ابھی آپ ہی کی کلاس فیلو جو ہیں ہینا, ان کے بیٹے کو کتنا پرابلم آیا مدرسے میں. کیوں؟ بچے بد زبانی کرتے ہیں, بچے جھوٹ بولتے ہیں, بچے گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ وہ سب مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور مدرسے سے حفظ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ درس نظامی کے بھی وہ لے رہے ہیں سبق. تو خالی پگڑی پہنا دینے سے, آپ اسے امامہ فرما لیں, امامہ پہنا دینے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا. دین تو تربیت ہے. کیا تربیت سازی ہو رہی ہے, کیا کردار سازی ہو رہی ہے. لہذا اللہ اور رسول کی اطاعت کسی خاص لباس میں نہیں ہے. زبردستی لوگوں کے اوپر امپوز کرنا, تم امامہ پہنو, تم یہ کرو, تم وہ کرو, پیلی جوتی پہن لو, سنت ہے. اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اتنا زیادہ عام ہوا ہمارے یہاں کہ چائنا نے پیلی جوتیوں کے ڈھیر لگا دیے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا ہے نا, کہاں سے آیا؟ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلر جوتے ہوتے تھے؟ جوتے ہی نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو لکڑی کے تلے بنا کر ان میں لکڑی کا کیل ٹھوک لیا جاتا تھا جسے کھڑاؤں کہتے تھے, اور یا پھر جن کو ذرا میسر آتا تھا, جانور وغیرہ ہوتے تھے, وہ ان کی کھال اتارتے تھے تو کھال کا نا موزہ سا بنا لیتے تھے فولڈ کر کے چمڑے کا,
اور اس میں بھی وہ یعنی کہ لوہے سے وہ اس کو جوڑ لیتے تھے، بولٹ ٹائپ سے ہوتے تھے جیسے ہی آپ کے بیگوں کے اوپر لگے ہوئے. یہ تو بڑے فائن ہے نا، اس زمانے میں ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ موٹے موٹے سے وہ کیل ٹائپ ہی ہوتے تھے. اور بعض لوگ اس کو سوئیوں سے بھی سی لیتے تھے. تو بہرحال ان کو باندھ بوند کے نا ایک رف سا جوتا بنا لیتے تھے جو پہننا پڑے تو 14 طبق روشن ہو جائے. سیریسلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چمڑا ہارڈ ہو جاتا ہے تھوڑے سے استعمال کے بعد، تو وہ تو اپنی اصل شکل پر ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ اسی طرح ستاتا بھی ہوگا. بہرحال وہ بیچارے پہنتے تھے. جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا وہ پھر ذرا ایسے چمڑے کے جو پروسیس کیا ہوتا تھا جوتے بنوا لیتے تھے، لیکن وہ بہت ریئر تھا، بہت ریئر تھا. آپ دیکھیے پاکستان بننے کے بعد تک لوگوں میں یہ حال تھا کہ جوتے خراب نہیں ہونے دیتے تھے، تو کہیں کیچڑ یا گند دیکھتے تھے تو جوتے اتار کے پکڑ لیتے تھے. یہ ریزن تھی، جوتا بہت مہنگا تھا، ہاتھ سے ایک ایک جوتا سیا جاتا تھا. یہ تو جب پلاسٹک بنا اور صنعتی انقلاب آئے تب سب کچھ چینج ہو گیا، کیونکہ پلاسٹک کی وجہ سے جوتے بیش تحاشا بنے رل گئے. تو آج ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم اس دور میں تھے ہم بھی یہی کرتے، کیونکہ ایک جوتا پوری زندگی نبھانا ہوتا تھا. جوتا ٹوٹ جانے پر تانے ملا کرتے تھے، جتی توڑ دیتی ہے. آج کی طرح تھوڑی تھا ادھر جوت ٹوٹتی ادھر نہیں، کیونکہ 50 روپے کی بھی جوتی آپ کو مل رہی ہے، 5000 کی بھی جوتی مل رہی ہے. حسب توفیق خرید لیں جا کر. تو ہاں وہ پتہ ہے ریزن کیا ہے، آپ کو اویلیبلٹی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلر جوتوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. عرب والے تو دور رہ گئے، جو بیچارے کنویں کے مینڈک تھے اس وقت من حیث القوم. جو روم اور ایران جیسی سلطنتیں تھی وہاں پر بھی کلر جوتے نہیں ملتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پروسیس کیے ہوئے چمڑے کے آرام دہ جوتے بنا دیے جاتے تھے اور لوگ وہ پہنتے تھے جن کے پاس پیسے تھے، لیکن کلرڈ ولڈ وہ بھی نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہ مٹیریل ہی نہیں تھا ان کے پاس. یہ رنگ برنگ کے جوتے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر ہو تو اپنے جوتوں پہ موتی شوتی لگوا لے، وہ سب پاسبل تھا، لیکن رنگ برنگے جوتے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ پیلا جوتا کہاں سے آیا اس زمانے میں؟ بس ہم نے باتیں بنا رکھی، بیکار کی باتیں بنا رکھی. تو کسی خاص قسم کا جوتا، کسی خاص قسم کا کپڑا اطاعت کا نام نہیں ہے. اطاعت ہے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنا، اس پر چلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے راستے کو فالو کرنا، یہ ہے مومنوں کی سب سے اہم صفت جو وہ پوری زندگی پکڑے رکھتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے الگ کرنا ہے منافقوں کو اور مومنوں کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے پہچاننا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. یعنی پہلا رحم تو اللہ کر ہی چکے ہیں ایمان کی توفیق دے کر. اب جب انہوں نے ایمان پر استقامت دکھائی ہے، اللہ ان پر رحم کرے گا، ان کی غلطیاں معاف کرے گا، ان کو بخشے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے ہدایت دی، اللہ رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس وہ حکمتیں بھی ہیں جن کی بنا پر اللہ کسی کو چن لے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گھر ہیں جو بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور ان کے باغات سدا بہار ہیں. یعنی مومنوں کو جنتوں میں گھر ملیں گے جو منفرد ہوں گے، طیب، پاکیزہ، بہترین، اچھا. طیب سب سے اچھی چیز کو کہا جاتا ہے. تو منفرد ہوں گے، اچھے ہوں گے، الگ ہوں گے، اور ان کے گرد میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گھر اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے گرد بڑے بڑے باغات ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں لوگ فارم ہاؤسز بناتے، تو ارد گرد بڑے بڑے باغات ہوں گے، اور باغات کا رقبہ اتنا ہوگا کہ ان میں نہریں جاری ہوں گی. اب ہر جگہ پر گھر بڑا ہوتا ہے اور ارد گرد باغات کا رقبہ نسبتاً کم ہوتا ہے. تو جہاں باغات اتنے بڑے ہوں گے تو وہاں محلات کتنے بڑے ہوں گے. یہی بتانا مقصود ہے بار بار اس بات سے کہ باغات میں نہریں چل رہی ہوں گی، اتنے بڑے باغات ہوں گے، اور وہاں کا ہر پھل، ہر چیز جو ہے وہ سدا بہار ہوگی، راؤنڈ دا ایئر. یہ نہیں ہے کہ اس موسم میں یہ میسر نہیں اور اس موسم میں یہ میسر نہیں، جیسے دنیا میں ہے. جنت میں نہیں ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا.
تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ رب کریم کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ اہل جنہ تم لوگ راضی ہو، خوش ہو؟ اہل جنہ کہیں گے جی اللہ جی ہم خوش ہیں۔ اللہ کہیں گے جو کچھ وعدہ کیا گیا تھا ملا؟ وہ کہیں گے جی اللہ ملا۔ اللہ کہیں گے اچھا اب میں تمہیں ایک اور نعمت دوں گا۔ تو جنتی کہیں گے اللہ جی ہمیں سب کچھ مل چکا ہے، اب ایسا کیا ہے جو رہ گیا اور آپ ہمیں دیں گے؟ تو اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اہل جنت اس بات پر بے انتہا خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے مل جائے گی اور دوبارہ امتحان میں سے نہیں گزرنا ہوگا۔ اب جنت کی زندگی میں پھر کیا ہوگا، یعنی اس کا پیٹرن کیا ہوگا، ہم کس مقصد کے تحت جئیں گے وہ ہم ابھی نہیں جانتے، لیکن مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ اصل مقصد جنت کو آباد کرنا ہے۔ دنیا میں تو صرف ٹرائل کے لیے رکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے لائق ہے کون نہیں، تو پھر اصل زندگی بھی تو جنت کی ہے نا۔ تو اصل زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، وہ مقصد ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہاں اس مقصد کے اندر مشقت نہیں ہوگی، اس زندگی کے مقاصد کو پورے کرتے ہوئے ہم سے ایسی خطا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اللہ ہم سے کبھی ناراض ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں بھی زندگی کسی نہ کسی پیٹرن کے تحت گزرے گی۔ اب وہ کیا ہوگا وہ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تب پتہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مقصد اتنا اہم ہو کہ سلیکشن سے پہلے بتایا ہی نہ جائے۔ ہم دنیا میں بھی تو ایسے کرتے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں ان حکومتی اداروں کی انفارمیشن کوئی غیر متعلقہ آدمی لے سکتا ہے؟ آپ چاہے اس ادارے کو جوائن ہی کر لیں، جب تک آپ ریکروٹمنٹ سے نکل کر سلیکٹ نہیں ہو جاتے اور اپنی سیٹ ہولڈ نہیں کر لیتے، آپ اس سے متعلقہ انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اور جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے تب بھی نہیں لے سکتے، اب غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب کریم کے ہاں بھی ہے غالباً، بلکہ یقیناً میں سمجھتی ہوں جنت کی زندگی کے کیا مقصد ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تب پتہ لگے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا ہے بڑی کامیابی؟ اللہ کی رضا پا لینا۔ اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ مومنین اور مومنات کی جماعت میں شامل ہونا، ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اب ایک تو کفر ہے، وہ تو سب کو نظر آتا ہے، کفر سے بڑا امتحان کیا ہے؟ نفاق، منافقت۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے، ان سے ہوشیار رہنا زیادہ ضروری ہے۔